صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بہنوں کی نماز امیر اہل سنت کی طرف سے بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ کنز العمال حدیث نمبر 2174 کے حوالے سے لکھا ہے، خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل اولاً اس سلسلے میں آقا کی شہزادی فاطمہ الزہرا ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت اور آپ کے حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کے متعلق مدنی پھول حاصل کیے گئے۔ اس کے بعد سے کئی سلسلوں سے ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ سے صحابہ آقا کی باتیں پوچھتے تھے۔ کیا باتیں پوچھتے تھے، کس کس نے کیا پوچھا، کچھ انشاءاللہ عز و جل اس میں سے عرض کیا جائے گا۔ آئیے ہم اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ممکن ہوا دو زانوں بیٹھ کر، جیسے نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے کان لگا کر سنوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کے دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنیں بھی یہ نیت کریں، اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لباب الاحیاء یہ احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاصہ خود امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تیار فرمایا تھا. یہ کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اور مبلغین اور مبلغات کے لیے بہت ہی یہ پیارا تحفہ ہے. اس میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1739 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا سعید بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی اکرم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی ملاحظہ فرمائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھتے ہیں. اس میں صحابہ کرام کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بھی اظہار ہے. مزید سنیے، اسی کتاب لباب الاحیاء کے صفحہ نمبر 378 پر ایک روایت ہے، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 619. حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اور حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا. پھر حضرت سیدنا ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انوکھی بات بتائیے جو آپ نے دیکھی ہو. یہ سن کر حبیب خدا سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عشق رسول میں رونے لگی. فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ عجیب تھا. ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے. فرمایا مجھے اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے دو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تربتر ہو گئی. پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر روئے کہ آپ کے پاکیزہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اس کے بعد پہلو پر آرام فرما ہو گئے حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر نماز فجر کی اطلاع دی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. فرمایا بلال تجھ پر افسوس، میں کیوں نہ رہوں، آج رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ترجمہ کنز الایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں.
آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں آقا کی باتیں بتاتے ہیں. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. کیسا عشق رسول تھا. ام المؤمنین کے صدقے میں کاش ہمیں بھی عشق رسول میں رونے والے آنسو نصیب ہو جائیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے سنا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس قدر روئے کہ مبارک داڑھی آنسوؤں سے تربتر ہو گئی. کاش خوف خدا میں، گناہوں کی ندامت میں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے خوف سے، جہنم کے خوف سے ہمارے آنسو بھی بہہ نکلتے. کاش ہمیں بھی فضول ہنسنے سے اور قہقہوں سے نجات ملتی اور ہم بھی عشق رسول میں اور خوف خدا میں رونے کی سعادت حاصل کرتے. آئیے دعا کرتے ہیں. تیرے خوف سے، تیرے در سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نہایت توجہ کے ساتھ مزید ایک اور بہت ہی نورانی روایت سماعت فرمائیے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات جنت میں لے جانے والے اعمال میں درج ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال مدنی چینل کے ناظرین اس کی زیارت بھی کر لیجیے. اس کے صفحہ نمبر 130 پر سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1156 حضرت سیدنا قابوس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا پسند فرماتے تھے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے اور ان میں طویل قیام فرمایا کرتے اور ان رکعتوں کے رکوع و سجود نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ادا فرماتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دن کے نفل نمازوں میں ظہر کی 4 رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز رات کی نماز کے برابر نہیں، اور دن میں ادا کی جانے والی نفل نمازوں پر ان رکعتوں کی فضیلت ایسے ہے جیسے باجماعت نماز کی فضیلت تنہا پڑھی جانے والی نماز پر ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز کی جو سنت قبلیہ جسے ہم کہتے ہیں 4 رکعتیں بہت پابندی کے ساتھ ادا فرماتے اور ان میں طویل قیام فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے اور نمازوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے. اور کاش کہ ہماری کبھی بھی کوئی نماز ترک نہ ہو. یاد رکھیے مسلمان ہیں اور مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، انکار نہیں کرتا، پڑھتا بھی نہیں ہے. یاد رکھیں ایک نماز بھی جان بوجھ کر کوئی ترک کر دے تو
جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، تو جہنم سے بچانے والے کام کریں گے، اللہ کے رحمت سے جہنم سے بچ جائیں گے۔ گناہوں بھری زندگی ترک کریں، جہنم سے بچ جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں توحید و رسالت کے بعد نماز افضل ترین ہے۔ تو وہ نادان بہنیں جو غفلت اور سستی کی بنا پر نماز ادا نہیں کرتی، وہ اپنی غفلت اور سستی کو دور کریں اور نمازوں کی پابند ہو جائیں۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مسواک۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرآت جلد 1 صفحہ 275 پر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان لکھتے ہیں، معلوم ہوا مسواک وضو کے علاوہ بھی کرنی چاہیے، صرف وضو میں نہیں، وضو کے علاوہ بھی کرنی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں مرقات وغیرہ میں ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کسے؟ جو مسواک کا عادی ہے۔ مسواک گندا دہنی دور کرتی ہے، مسواک دانتوں کو اور معدے کو قوی کرتی ہے، مسواک آنکھوں میں روشنی دیتی ہے۔ لکھتے ہیں افیون میں 70 برائیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے خرابی خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ تو مجھے بیٹے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مسواک کی برکتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسواک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پکڑنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ 3 انگلیاں ایک طرف، انگوٹھا اور چنگلیاں ایک طرف، اور اس طرح اس کو چوڑائی میں اوپر نیچے 3 دفعہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے مسواک کرنا اسلامی بہنوں کے لیے سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت۔ اب اسلامی بہنوں کے جو مسوڑے وغیرہ نا، یہ کمزور ہوتے ہیں مردوں کی نسبت، تو ان پر کوئی لازم نہیں، اگر نہ کریں تو مسی وغیرہ دانتن وغیرہ کرتی ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتی ہیں۔ بہرحال منہ کو صاف رکھنا چاہیے کہ اس سے ہم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، رسول پاک کا نام لینا ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہ جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ مسواک کو استعمال کریں۔ بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور یہ سنت انبیاء میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات کے سلسلے میں ہم سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے اس پہلو پر ہم سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور حاضر ہو کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ چنانچہ آئیے مزید ایک روایت سنیے۔ صحابہ کرام کا عشق رسول، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی عشق رسول سے مالا مال کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 67 پر بخاری شریف حدیث نمبر 1387 کے حوالے سے حدیث لکھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، وفات سے چند گھنٹے پہلے، آپ نے اپنی شہزادی سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ آرزو یہ ہے کہ کفن اور یوم وفات میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت ہو جائے. حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، آپ کو فالو کیا تھا، تو ممات میں بھی، موت کے وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اتباع چاہتے تھے. اللہ اللہ، یہ شوق اتباع کیوں نہ ہو، صدیق اکبر تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان، سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال دریافت کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب دنیا سے پردہ فرمایا، دن کون سا تھا، کفن میں کتنے کپڑے تھے، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے ہوئے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مجھے نصیب ہو جائے. کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس جذبے کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہماری زندگی بھی اتباع رسول میں گزر جائے. کاش. اور ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا ہر عمل اللہ تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو جائے. مزید سنیے صحابہ کرام کا عشق رسول اور ہماری امی جان کی فضیلت. صحابہ آپ سے آقا کی باتیں پوچھتے ہیں. چنانچہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا. فرمایا آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تشریف لے جاتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، لوگوں کو نماز مغرب پڑھاتے، پھر تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کو عشاء پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، اور رات میں 9 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہیں، اور رات میں بہت دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور بہت دیر تک بیٹھ کر، اور جب کھڑے ہوتے قرات کرتے تو رکوع سجدے میں کھڑے ہوئے ہی کرتے، اور بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے. جب فجر طلوع ہوتی تو 2 رکعتیں پڑھتے. ابو داؤد نے یہ بڑھایا، پھر جاتے لوگوں کو فجر پڑھاتے. روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سے زیادہ کسی نفل پر حفاظت نہ فرماتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نمازوں کے متعلق سوال کیا. تو ہماری امی جان نے اس کا جواب عنایت فرمایا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرآت جلد 2 صفحہ 223 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سنت مؤکدہ کی تعداد بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی کہ سنتیں گھر میں ادا کرنا افضل ہیں اگرچہ مسجد میں جائز ہیں. جو سنتیں وغیرہ ادا کی جاتی ہیں اگر انہیں اسلامی بھائی گھر میں ادا کریں تو ان کے لیے افضل ہیں، مسجد میں بھی جائز ہیں. اسی طرح مفتی صاحب نے مزید اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ 6 رکعتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی ادا کرتے تھے رات کو، اور 3 وتر ادا کرتے تھے. مفتی صاحب لکھتے ہیں
خیال رہے تہجد کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12، 8 پر زیادہ عمل رہا۔ اکثر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے 8 نفل ادا کیا کرتے، رات میں بہت دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور بہت دیر تک بیٹھ کر اس کی وضاحت کرتے۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں تہجد کے نوافل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت دراز پڑھتے تھے، بعض نفل کھڑے ہو کر بہت دراز پڑھتے اور بعض نفل بہت دیر تک بیٹھ کر پڑھتے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ دوسری سنتوں کے فجر کی سنتوں کی بہت پابندی کرتے تھے، سفر و حضر میں نہ چھوڑتے تھے۔ فقہا فرماتے ہیں یہ سنتیں بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر جماعت فجر میں کوئی پہنچے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو جماعت مل جانے کی امید ہو تو جماعت سے علیحدہ سنتیں پڑھیں، پھر جماعت میں مل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پوچھتے تھے، یہ ان کا عشق رسول تھا۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان ہے کہ صحابہ کرام ان کے پاس آتے تھے، اور بھی ضمناً بہت سے پیارے پیارے مدنی پھول ان روایات سے مل رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتیں گھر میں ادا کرتے، اسلامی بھائیوں کے لیے افضل یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کریں، اور جو امام پیشوا ہیں یہ مسجد میں ادا کریں تاکہ لوگ ان پر بدگمانی نہ کریں۔ مزید روایت سنیے، حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پیارا تھا؟ فرمایا ہمیشہ کا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا رات میں کس وقت اٹھتے تھے؟ فرمایا جب مرغ کی آذان سنتے تھے۔ یہ بخاری مسلم شریف کے حوالے سے مشکاۃ شریف میں ہے۔ اب اس کی شرح کے بارے میں سنیے، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں مرآت جلد 2 صفحہ 245، یعنی حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا عمل پسند تھا؟ تو ہمارے امی جان نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیشہ کا عمل۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس لیے کہ دوسری روایت میں آیا کہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہمیشگی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیشگی کیا ہے؟ دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ اتنا کام شروع کرو جو نبھا سکو، یہ مفتی صاحب نے اس حدیث کے تحت لکھا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کب اٹھتے تھے؟ جب یہ سوال ہوا تو ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مرغ کی پہلی بانگ، یعنی چوتھائی رات باقی رہے ہوتی ہے۔ دوسری ابھی مرغ کی اذان، مرغ کی بانگ پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں مرغ کی پہلی بانگ ہوتی چوتھائی رات جب باقی رہے، اور دوسری بانگ مراد نہیں، وہ صبح صادق پر ہوتی ہے، اس وقت تہجد نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو استقامت والا عمل پسند تھا، اور مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، امیر اہل سنت کی غلامی دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عنایت فرمائے، اس میں تہجد بھی شامل ہے۔ تو اللہ کرے ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ بروز قیامت بلا حساب جنت میں داخلے کی سعادت حاصل ہوگی۔ جی ہاں، روایت میں ہے بروز قیامت آواز پڑے گی، کوئی ندا کرنے والا ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟
کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور رب کی یاد کے لیے اٹھ جاتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو تہجد پڑھنے والے اللہ کی رحمت سے بروز قیامت بلا حساب داخل جنت ہوں گے. مدنی انعامات میں نماز چاشت بھی شامل ہے. آئیے اس کے بارے میں بھی روایت سنتے ہیں. حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت کتنی پڑھتے تھے؟ فرمایا 4 رکعتیں، اور جو اللہ عز و جل چاہتا وہ پڑھتے تھے. یہ مسلم شریف کے حوالے سے مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اور اس کی شرح مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ عرف میں نماز اشراق و نماز چاشت دونوں کو نماز اشراق کہا جاتا ہے. حق یہ کہ دونوں نمازیں سنت مستحبہ ہیں. نماز اشراق مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے، اور چاشت گھر میں. اشراق کی 2 رکعتیں ہیں اور چاشت کی 4. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مفتی صاحب لکھ رہے ہیں نماز 4 رکعت سے کبھی کم نہ پڑی، ہاں کبھی زیادہ کر دیتے. لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ان رکعتوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والشمس واللیل والضحیٰ الم نشرح پڑھتے. یہ 4 صورتیں سبحان اللہ. جو اسلامی بہنیں حافظہ ہیں یا اسلامی بھائی جو حافظ قرآن ہیں ان کو تو یہ صورتیں یاد ہی ہوں گی. تو کاش چاشت پڑھیں اور چاشت میں یہ 4 صورتیں بھی تلاوت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کریں. تو نماز چاشت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور کم سے کم 4 رکعت ادا کیا کرتے، اور بسا اوقات اس سے بڑھا بھی دیا کرتے تھے. کاش ہمیں نمازوں کا شوق نصیب ہو جائے. کاش. اب کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، کسی کو دولت جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو شہرت کا شوق ہے، کسی کو منصب کا شوق ہے. اسلامی بہنوں کو فیشن کا شوق ہوگا، نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوگا، زیور کا شوق ہوگا، اولاد نرینہ کا شوق ہوگا. بچوں کی دینی تعلیم کا شوق نہیں، دنیاوی تعلیم کا شوق ہوگا. بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یعنی وہ بنے جس میں مال بھی ملے، شہرت بھی ملے، اور معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر میری عزت بڑھ جائے کہ اس کا بچہ جو ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا بہت مال کماتا ہے، بہت بڑا آفیسر ہے. اب یہ سوچ کم اسلامی بھائیوں کو اور کم اسلامی بہنوں کو نصیب ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ نیک بن جائے. تو کاش ایسا شوق نصیب ہو جائے کہ جس میں رب کی رضا مل جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے، عبادت کا شوق مل جائے، نوافل کا شوق مل جائے، سورہ یاسین کا شوق مل جائے، دلائل الخیرات کا شوق مل جائے، درود و سلام پڑھنے کا شوق مل جائے، نیکی کی دعوت دینے کا شوق نصیب ہو جائے، اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا شوق نصیب ہو جائے. الحمدللہ اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی. تو کاش اس کا شوق نصیب ہو جائے. وہ نت نئے شوق ہیں، کھانے پینے کے شوق ہیں، نہ جانے کیا کیا شوق ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، شوق کی میں عرض کر رہا ہوں. تو کاش ہمیں عبادت کا شوق نصیب ہو جائے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ اشراق و چاشت بھی ادا فرماتے ہیں، اور چاشت کی کم از کم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں. مزید روایت سنیے. حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے
सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन रोजे रखते थे? फरमाया हाँ। अर्ज किया, महीने के कौन से हिस्से में रोजे रखते थे? फरमाया, इसकी परवाह ना करते थे कि किस हिस्से में रोजा रखें। ये मुस्लिम शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ में हदीस पाक दर्ज की गई है। अब इसकी शरह मिरआत शरीफ से सुने। मुफ्ती साहब लिखते हैं, चूंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हाल निगाह में रखती थीं, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज्यादातर उम्मुल मुमिनीन ही से पूछे जाते थे। सहाबाए किराम और सहाबियात हमारी अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल पूछते थे। क्यों? मुफ्ती साहब ने इसका जवाब दिया, इसलिए कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हाल में निगाह रखती थीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात इसलिए ज्यादातर आपसे पूछे जाते थे। काश हमें भी इबादत का शौक नसीब हो जाए, नमाजों का शौक नसीब हो जाए, नफली रोजों का शौक नसीब हो जाए। और दावत इस्लामी में बहुत इसका एहतिमाम किया जाता है। हर पीर को मुनाजात इफ्तार का सिलसिला होता है, जिसमें बहुत से इस्लामी भाई खुश नसीब रोजे रखते हैं और मुनाजात इफ्तार के वक्त करते हैं, रमजान की यादें ताजा करते हैं, और मदनी चैनल पर भी इसको दिखाया जाता है। तो मदनी माहौल से काश हम सही मायनों में वाबस्ता हो जाएं, इज्तिमा में शिरकत करें, मदनी चैनल देखें। जो कंप्यूटर यूज करते हैं, यहाँ इस्लामी बहनें करती हैं, तो वो वेबसाइट का विजिट करें, मुताला करें मकतबतुल मदीना की कुतुब का। इस्लामी बहनें मदरसातुल मदीना बालिगात में कुरान पढ़ने पढ़ाने की सआदत हासिल करें, इज्तिमा में शिरकत करें। इज्तिमा की तो क्या बात है। आइए, इस्लामी बहनों की नमाज मकतबतुल मदीना की मतबूआ है, अमीर अहले सुन्नत ने मुरतब फरमाई है। इसके सफा नंबर 281 पर जो सुन्नतों भरे इज्तिमा की बहार है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पंजाब पाकिस्तान की एक इस्लामी बहन के बयान का लुब्बे लुबाब। मेरी बेटी फिल्मों, ड्रामों और बेपर्दगियों वगैरह गुनाहों की आलूदगियों में अपनी जिंदगी के कीमती लम्हों को बर्बाद कर रही थी। मैं इसकी हरकतों से बेहद परेशान थी। बारहा समझाती, मगर एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं दावत इस्लामी के इस्लामी बहनों के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करती थी। इज्तिमा में मांगी जाने वाली दुआओं की कबूलियत के वाक़ियात भी सुना करती थी। चुनाचे एक मरतबा मैंने दावत इस्लामी के तहत होने वाले 11वीं शरीफ के इज्तिमाई ज़िक्र नात में अपनी बेटी की इस्लाह के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी भी दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बने। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी दुआ कबूल हुई और मेरी बेटी किसी न किसी तरह इस्लामी बहनों के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शरीक होने पर रिजामंद हो गई। उसने जब शिरकत की इतनी मुतासिर हुई कि बस दावत इस्लामी ही की होकर रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तरक्की की मंजिलें तय करते करते मेरी बेटी तादम तहरीर हल्का जिम्मेदारा की हैसियत से सुन्नतों की खिदमतों में मशगूल है। तो इसमें एक मदनी फूल ये भी मिला कि खुद भी इज्तिमा में शिरकत करें। अगर गुनाहों भरी जिंदगी से परेशानी है, नेक बनना चाहते हैं, और अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, सख्ती ना करें। इन्हें मदनी चैनल दिखाएं, इन्हें अमीर अहले सुन्नत के बयानात सुनवाएं, इन्हें दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत कराएं, बच्चियों को इस्लामी बहनों के बापर्दा इज्तिमा में भेजें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छा माहौल असरअंदाज होगा और हमारे बच्चे भी अच्छे हो ही जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा अफीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सदके में हमें नेक बना दे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा आशिक बना दे, हमें सुन्नतों भरी आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शरीफ आका की ज़ियारत का मेला, उन सहाबियात पर लाखों सलाम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।